اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس حوالے سے بھی جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور بقیہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، تو وہ زمانہ گویا کہ مکے کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اب وہ ہجرت سے قبل جو نازل ہوا، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں یا ارد گرد کسی بھی مقام پر، تو وہ مکی صورت میں۔ اور مدنی صورت وہ جو ہجرت کے بعد کا عرصہ ہے، اس میں جو کچھ نازل ہوا۔ آج جس صورت مبارکہ کا تعارف ہے، بڑی مشہور صورت، سورۃ النور۔ سورہ نور قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئیں، اور اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ 4 ہجری کو یا 6 ہجری کو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ کا نام نور اس لیے مقرر فرمایا گیا، رکھا گیا کہ اس کے اندر لفظ نور، اس کی کافی تکرار، بالخصوص آیت نمبر 35 سے لے کر 40 کے درمیان کئی بار نور کا کلمہ ارشاد فرمایا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو اس طور پر بھی اس کو سورہ نور کہا گیا۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اس کے اندر عام زندگی کے متعلق بہت سے احکامات، آداب اور وہ اصول اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ جن کا تعلق گھروں سے ہے، محلوں سے ہے، مسلمان کے باہمی ایک دوسرے کے تعلقات سے ہے، اور پردے کی رعایت کے حوالے سے بھی بہت سے احکامات اس سورت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ زینت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، عورتوں کی زینت کون سی اختیار کر سکتی ہیں، کن پر اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، تو ان کا بھی بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان اس میں ہوا ہے۔ اور اپنی نگاہیں جھکانے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے حوالے سے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، سورہ مائدہ 6 پارے میں موجود ہے، وہ سکھاؤ، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو، کیونکہ ان میں فرائض ہیں، ان میں فرائض کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، لہذا تم ان صورتوں کا علم حاصل کرو۔ تو اس طور پر اس کا نام سورہ نور فرمایا گیا تاکہ اس میں ہر طرف روشنی روشنی ہے، یعنی وہ نور ہے کہ ہدایت نور موجود ہے، ہدایت کے لیے ہدایت کے راستے اس میں موجود ہیں، اور اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، ایک محلے کی زندگی ہے
یا اپنی خاندانی رسم و رواج کے معاملات ہیں، کئی طرح کی چیزوں کی تعلیمات اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دی۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں اس کا کچھ پس منظر بھی ہے، وہ ڈیٹیل سے تفصیل سے واقعہ موجود ہے، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا، احادیث میں بھی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، جن کی ذات پر کچھ منافقین نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ان پر ایک تہمت لگا دی گئی، معاذ اللہ، برائی کی تہمت، یعنی یہ ایک سلسلہ پھر چلتا رہا۔ پھر کچھ نئے مسلمان بھی ایسے کہ جو ان کی باتوں میں آ گئے، تو یوں کافی دن ایک انتظار میں گزرے اور یہ قافلہ مدینہ منورہ میں واپسی آ گیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاک دامنی کو اور ان کے سے تہمت کی برات کا اعلان خود قرآن میں فرما دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد آیات مبارکہ 16 سے 18 جس کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ پاک نے ان کی عفت اور پاک دامنی پر ہی نازل فرما دی، اور جنہوں نے تہمت لگائی ان کی سزا شریعت مطہرہ نے مقرر فرما دی، رب تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرما دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ان حدود کو بھی بیان کر دیا گیا، اور جو شریعت مطہرہ نے جس پر جو حد اور سزا مقرر کی، جو کہ ایک حاکم اسلام کا کام ہے کہ وہ ان کا نفاذ کرے، ان چیزوں کو بھی بیان فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب اور بعید سب میں قائم کرو، اور فرمایا اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت یہ تمہیں نہ روکے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے فرما دیا کہ اس کا نفاذ ہو، اور اسی کے مطابق یہ نہیں کہ قریب والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یا اس پر وہ حد جاری نہ ہو، اس کا نفاذ نہ ہو، اور جو بعید ہو، جو عام ہو، غربا ہوں، کمزور لوگ ہوں معاشرے کے، ان پر وہ حدود جاری ہوں، تو یہ فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت تھی، اس سے ایک جرم ہو گیا، چوری کا جرم ہوا، جس پر شریعت مطہرہ نے قطع ید کی ایک حد مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک حد ہے جو کہ حاکم نے اس کا نفاذ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا، تو اس کی قریش کے کچھ لوگوں کو فکر لائق ہوئی کہ کسی طرح ہم یہ ختم کرا دیں، تو اب وہ سفارش کے لیے کوئی پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی مقرر کردہ ان حدود پر تم سفارش کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ان میں جب کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور یہ چوری والا عمل کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد یہ تمثیل اور سمجھانے کے لیے اور اس معاملے کی اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر وہ بھی اس طرح کا معاملہ کرتے تو میں اس پر بھی یہی اللہ کی حد جاری کر دیتا۔ یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو سورہ نور کے اندر ان پر بطور خاص کچھ حدود کا بھی یہ بیان کیا گیا، برائی اور بدکاری کے حوالے سے بھی حدود کا بیان، اخروی عذاب یہ بھی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بیان کیے گئے، حدیثوں میں بیان کیے گئے، لیکن ایک حاکم کے حوالے سے جو حاکم کے نفاذ کے حوالے حاکم نے کیا نافذ کرنا ہے وہ احکامات بھی بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے
اور اس جان کا ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ اور اس برائی اور بدکاری کی نحوست دیکھیے کہ حدیث میں فرمایا جب بندہ اس برائی میں بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے ایمان نکل کر اس پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب اس فعل سے وہ جدا ہوتا ہے تو وہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا جس قوم میں بدکاری ظاہر ہو جائے گی اور وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہو جائے گی، وہ رعب میں ہر وقت خوف زدہ، خوف کی کیفیت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے گا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی اللہ کا عذاب اور انہیں اب ملے گا۔ ناظرین کرام، اور بھی کئی ایسی وعیدیں ہیں جو اس برائی بدکاری اس کے حوالے سے ہمارے دین نے بیان فرمائی ہیں، قرآن نے اس کی مذمت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسے بیان فرما رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ حاکم اسلام کے لیے شریعت نے اور احکامات بیان کر دیے کہ وہ اللہ کی حدود کو بھی قائم کریں۔ بڑھتے ہیں مزید اس کی کچھ آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعدد معنی کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جو خود برا ہے، بدکار ہے، تو وہ کسی نیکوکار کو اتنا لائق نہیں کرے گا، اور نکاح کے معاملے میں بھی وہ ایسے کوئی ڈھونڈے گا، یعنی مرد ایسا ہے تو وہ عورت ایسی تلاش کرے گا، عورت ایسی ہے تو وہ مرد ایسی تلاش کرے گا۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی بہت بڑے بھی مالدار والے ہوں یا کچھ اور ایسے سٹیٹس والے ہیں، لیکن ان کو پتہ چلے کہ فلاں دینی گھرانہ ہے تو وہ دینی طور پر بڑے سوچ سمجھ کر کے یار ان کی بیٹی تو پردہ کرے گی، ان کی بیٹی تو یہ کرے گی، ان کی بیٹی تو یہ کرے گی، تو اس وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لڑکی والے وہ اگر کہیں نیک سیرت نیک گھرانے کی طرف ان کا کوئی رشتے کا ہو تو وہ وہاں پہ بھی یہی کہ یہ تو مولانا ہیں یا ان کے دینی طور پر یہ ہے، تو وہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز ہے۔ آیت مبارکہ میں اگرچہ دوسری چیز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں ایک عام فسق یا گناہ کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو آیت کا مطلب ایک یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بدکار مرد وہ بدکار عورتیں ہی پسند کرے گا، وہ نیک سیرت عورتیں پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح بدکار عورتیں نیک سیرت مرد پسند نہیں کریں گی، وہ اپنی ہی اس طرح کی صفات والا کوئی مرد تلاش کریں گی۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ ان کی رغبت ہی ایسو اپنے جیسوں کی طرف ہوگی، عام ان کی طرف نہیں ہوگی کہ جو بالکل ایک الٹ سمت ہو، یعنی ایک طرف نیک ہے اور ایک طرف بد ہے، تو اس طرف ان کی رغبت عام طور پر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے بعض کے اندر اس کا برعکس معاملہ ہو، لیکن بہرحال جو ایک عمومی طور پر جو بات دیکھی جاتی ہے تو وہ یہی ہے۔ ایک یہ ساتھ بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ کو کہ اس کا حکم یہ منسوخ ہو گیا۔ ابتداً یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بدکاری کرنے والا مرد تو اس کا نکاح بدکاری کرنے والی عورت سے ہے، بدکار عورت ہے تو بدکار مرد سے ہی اس کا نکاح ہے۔ ابتداً یہی حکم تھا، تو پھر اس کے بعد یعنی عام مومنوں پر اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اس کا حکم منسوخ ہوا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کرو۔
تو اب اس کا حکم عام ہو گیا اور مطلق حکم ہو گیا، یعنی پہلے حکم یہ تھا ابتدائی اسلام میں، پھر اس کی عام اجازت بہرحال دے دی گئی۔ ناظرین کرام، بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو صحبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر سرایت کر جاتی، اور یہ بات بھی ہمیں روایات میں فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے سے ملتا، کوئی برائی دیکھتا تو کہتا یہ اللہ کے بندے یہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، چھوڑ دو۔ لیکن دوسرے دن ملتا، انہی کے ساتھ بیٹھ جاتا، پھر بیٹھنا کھانا پینا ساتھ ہی ہوا، تو اس سے اچھے دل بھی برے دلوں میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی بری صحبت کا یہ اثر تو ضرور ہوتا ہے۔ جب آدمی اچھوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے تو پھر اچھے اعمال کرنے میں تقویت ملتی ہے، اور بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دینی ماحول کی وجہ سے اگر کوئی دینی ماحول کے قریب رہتا ہے تو وہ کئی طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایسا شخص اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے جو فساق ہیں، جن کے ہاں کوئی عیب ہی یہ چیزیں نہیں سمجھی جاتی، تو پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ان پر بھی رنگ لے آتی ہیں۔ تو لہذا بری صحبت سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے۔ عمل کے اعتبار سے بری صحبت والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی نقصان دہ، اور جو عقیدے کے اعتبار سے برے ہیں، بد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اور خطرناک کہ آدمی کے عقیدے کے اندر ہی خلل پیدا ہو جائے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا خلل ہو کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو لہذا بد عقیدہ ہوں یا برے اعمال والے لوگ ہوں، ہمیں بہرحال ان کی صحبتوں سے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر بھی اثر دکھا دے۔ ناظرین کرام، سورہ نور کے کچھ مزید آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں، اور اس میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو بطور خاص اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور اہلیہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاکی پر نازل فرمائی، اور ان کی طہارت کو خود بیان فرما دیا، اور اسے واقعہ افک نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں ایک جماعت ہے، تمہیں میں ایک جماعت ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد کی کئی ایسی آیت مبارکہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاک دامنی پر یہ نازل ہوئی ہیں، اور وہ منافقین جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی، ان کو جو ان کی حدود کو بیان کیا گیا، اس کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے اور کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب جب پڑاؤ ڈالا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی چونکہ وزن کے اعتبار سے بھی بہت ہلکی تھیں، ہوا یہ کہ جب جہاں پڑاؤ ڈالا تھا یہ اپنی حاجت کے تحت تنہائی میں گئیں، اور پیچھے سے معاملہ یہ ہوا کہ جو اونٹوں کے یہ سواریاں اٹھانے والے تھے اور کجاوے رکھنے والے تھے، تو انہوں نے اٹھایا اور کجاوا رکھ کر اور اونٹ کو ہانکا اور لے کر قافلہ چلے گئے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر آگے چلے گئے۔ اب جب یہ واپسی آئیں تو دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں، تو یہ پردہ نشین ہو کر بیٹھ گئیں۔ ایک قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوتا تھا کہ ایک مرد کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا، کچھ میل وہ پیچھے رہتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے آتے تھے تاکہ قافلے والوں کا اگر کوئی سامان گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر قافلے کی طرف لے آتے۔ تو اس میں بھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو اس ذمہ داری پہ تھے کہ وہ پیچھے سے آ رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی حالت میں یہاں بیٹھی ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے یہ کلمہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یعنی یہ رہ گئی، اور خود انہوں نے اپنی اس سواری کو بٹھایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کہ آپ اس میں سوار ہو جائیں، اور یوں وہ لشکر کے ساتھ مل گئے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ آپ اس قافلے کے ساتھ ملیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قافلہ جو روکا تھا اس کا انتظار کیا، اس میں بھی کئی حکمتیں، آیت تیمم اس پر نازل ہوئی۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تیمم کا وہ حکم نازل ہوا، یعنی اس طرح کے واقعات میں بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، اور یہ طویل ایک مہینے تک آپ بیمار رہیں،
اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ اس طرح کی کوئی باتیں منافقین نے پھیلائی ہیں۔ پھر آپ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ کا مرض اور بڑھ گیا، اور بھی شدت والا آپ کا مرض ہو گیا، اور آپ بڑی روئی، بڑی غمزدہ ہوئی کہ اس طرح کی تہمت۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ گھر کا ہی معاملہ تھا، آپ برات کا اعلان فرماتے، اور یہ تو آپ نے فرمایا میں اپنے اہل کے حوالے سے خیر ہی جانتا ہوں، لیکن چونکہ منافقین یہی کہتے کہ یہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے تو اس لیے آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ان کی شان دیکھیں اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کہ ان پر جب تہمت اور الزام لگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ بغیر والد کے یہ پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کہا؟ فاشارت الیہ، آپ نے کہا ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس سے، بچے سے جو جھولے میں ہے اس سے کون بات کرے گا؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچپن میں ہی آپ نے جھولے میں ہی کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور رسول بنایا، نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر تہمت لگی، ان پر الزام لگا، تو اسی گھر کے اندر جو ایک چھوٹا بچہ تھا اور چند مہینوں کا بچہ تھا، اس نے آپ کی پاک دامنی کا اس نے گواہی دی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے تو وہ بھی گواہی دیتی، اگر کسی درخت کی طرف اشارہ کرتے تو وہ بھی گواہی دیتا، اگر اسی زمین سے کہہ دیا جاتا تو وہ بھی گواہی دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی میری اہلیہ کی برات اللہ ہی بیان فرمائے اور پاک دامنی کا اعلان بھی اللہ فرمائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ کو نازل کیا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو رب نے بیان فرما دیا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور صحابہ تو پہلے یہ بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ کہیں وہ مکھی کی بھی کوئی نجاست یا غلاظت یا وہ گندگی آپ کے مبارک جسم کو نہ چھوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی عورت آپ کے جو نکاح میں اگر معاذ اللہ مطلب وہ اگر اس سے برائی ہے تو یعنی یوں برات کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے کہ آپ کا سایہ مبارک زمین پر نہیں، کہ کسی دوسرے کا پاؤں آپ کے سائے پر ہی نہ آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پروردگار یہ گوارا نہیں فرماتا تو وہ آپ کے ساتھ اہلیہ محفوظ نہ ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک تھوڑا سا خون جو آپ کے نالین شریف پر لگا، اس کا بھی آپ کو حکم ہو گیا کہ اس کو اتار دیجئے اور اس نالین شریف کی یہ آلودگی یہ دور ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ یہ بھی جب گوارا نہیں فرماتا تو اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ ہو تو یہ اللہ کیسے گوارا فرمائے؟ تو یہ مختلف صحابہ اکرام نے بیان کر کے خطاب فرما کر اس طرح ان کی عظمت اور پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اسے بیان فرمایا ہذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان اور تہمت لگائی۔ تو تہمت کی سزا اور حدود کو بھی بیان کر دیا گیا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے احکامات الہیہ یہ ان تک بھی پہنچ گئے۔ بظاہر یہ ایک واقعہ تھا لیکن اس کے ضمن میں کئی چیزیں ایسی بھی وہ بیان ہوئیں۔ ناظرین کرام، سورہ نور کا کچھ حصہ ہم نے سنا ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے احکامات ہیں، بہت سی ہدایت کی ایسی چیزیں ہیں، اور عام اجتماعی زندگی یا انفرادی زندگی اس اعتبار سے اس میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی سورہ نور کے مزید کچھ مضامین پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ نور خود بھی پڑھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو اور بالخصوص خواتین کو سورہ نور کی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو